الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عزیزان گرامی، توفیق خداوندی ہے کہ ان نامساعد حالات میں مجھے شہید اسلام شہید رضوی کی مناسبت سے ان کی حوالے سے منعقدہ اس پروگرام میں شرکت کا موقع ملا اور آپ برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا۔ شہید کی علو درجات کے لیے ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس وعدے کو، اس عہد کو سچ کر دکھاتے ہیں جو انہوں نے اللہ سے کیا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو اور اپنے وعدے کو سچا کر دکھاتے ہیں، اور اس راستے سے جو انہوں نے طے کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا عہد کیا ہوتا ہے، اس سے سر منہ انحراف نہیں کرتے۔ بعض ایسے ہیں کہ منہم من قضا نحبہ، جو جا چکے، اپنی مدت پوری کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو چکے، اور بعض لوگ موجود ہیں، منتظر ہیں، اور انہوں نے اب کوئی اپنے اس نظریے میں، اس اپنے موقف میں، اس اپنی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ وہ اسی راستے پر قائم ہیں جس راستے پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہید رضوی اس آیت کے بہترین مصداق ہیں، کیونکہ میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں، بہت زیادہ جانتا ہوں، شاید جو لوگ موجود ہیں ان سے بھی زیادہ جانتا ہوں، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک ایسا راسخ العقیدہ شخص تھا جس نے جو اللہ سے عہد کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا۔ اس کا تقویٰ، اس کی صلاحیت، اس کی پارسائی، اس کی نیکی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہید رضوی جیسی شخصیت کو کسی علاقے، ظاہر ہے کسی خاندان میں پیدا ہوتا ہے انسان، کسی علاقے میں پیدا ہوتا ہے، کسی علاقے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، لیکن شہید رضوی جیسے لوگ کسی علاقے یا کسی خاندان میں یا کسی قوم میں محدود نہیں کیے جا سکتے۔ وہ اس عالمی تحریک کا، اس عالمی جد و جہد کا ایک روشن ستارہ ہوتے ہیں جو تشیع اور اسلام کی پیش رفت کے لیے دنیا میں موجود ہے۔ تشیع کے حوالے سے جو کوششیں اور کاوشیں جاری ہیں، جو تشیع کے خلاف ہونے والی سازشوں کے خلاف ان کو ختم کرنے کے لیے جو جدوجہد دنیا کے اندر موجود ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب ایک مدت سے دنیا منتظر ہے اور دنیا کے اندر ایک پیاس ہے اسلام کو پہچاننے کی، مکتب اسلام کو سے شناسائی حاصل کرنے، اس کو پہچاننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ایک تڑپ ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا بھی، مشاہدہ بھی کیا، لوگ کہتے بھی ہیں۔ اس لیے کہ انسان کو جو مشکلات درپیش ہیں، انسان کو جو مسائل درپیش ہیں، باوجود اس کے کہ اس کے پاس بے پناہ وسائل ہیں، مادی وسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن انسان کے پاس زندگی کا ایسا لاہ عمل نہیں ہے جو اس کو اطمینان دے سکے۔ وہ لاہ عمل اگر موجود ہے، تو وہ قرآن کے پاس موجود ہے، وہ لاہ عمل موجود ہے تو اسلام کے پاس موجود ہے۔ اس کو کسی اور عنوان سے شاید لوگ سمجھتے ہوں گے، قرآن کریم نے واضح کہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکام کو مد نظر رکھنے سے ہی
انسانوں کو اطمینان قلب مل سکتا ہے۔ اور راستوں پہ آپ چلیں گے، مادی ذرائع آپ کروڑوں اربوں آپ استعمال کریں، اس سے وہ اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ تمام لوگوں کی مدد لیں، ان سے تعاون لیں، مختلف طریقے اپنائیں، حاصل وہ اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا جو اللہ کے راستے پر چلنے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، اطمینان قلب اگر ہے تو اس میں، اور اس کی طرف ہے لوگوں میں۔ آپ جائیں یورپ اور امریکہ اور دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، سب لوگ پیاسے ہیں کہ انہیں ایک ایسا زندگی کا طور طریقہ ملے جس سے وہ زندگی میں بھی پرسکون رہیں، اور اگر آخرت میں عقیدہ تو ہے تمام ادیان کا، اور آخرت میں بھی سرخرو ہو۔ یہ لاہ عمل زندگی کا انداز، زندگی کا طور طریقہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اسلام ہے اور وحی الہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہترین تعبیر، اس کی سب سے اعلیٰ تشریح اور تفسیر اگر ہے تو مکتب تشیع ہے۔ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگوں کو تشیع سے روشناس کرائیں۔ شہید رضوی کا کمال یہ تھا، ان کی دور اندیشی کہہ رہے تھے یہی تھی کہ وہ تشیع کا ایک روشن چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تشیع، مکتب تشیع کی صحیح تشریح اور جو اس کی بہتر سے بہتر تفسیر ہے اس کو پیش کرنے کے لیے انہوں نے جدوجہد کی، اور اسی راستے میں انہوں نے قربانی کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کردار ہے جو انہوں نے اس دور میں ادا کیا کہ ہاں ہمیں تشیع کی تشریح اور تشیع کی تعبیر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ لوگ جو تڑپ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو پیاس رکھتے ہیں اسلام کو پہچاننے کی، خود مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے، خود شیعوں کے لیے بھی تشیع کی روشن تعبیر اور روشن تفسیر جاننا ضروری ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر مختلف علاقوں میں خرافات اور انحرافات، تشیع کے نام پہ ایسی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں جن کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تشیع کوئی باطنی فرقہ نہیں ہے کہ جو اپنے عقائد لوگوں کو بتانے کے لیے تیار ہو۔ تشیع ایک کھلی کتاب ہے، اس کے حقائق، اس کے عقائد بڑے واضح ہیں، اور وہ آج کی بات نہیں ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص اٹھ کے تشیع کی تشریح کرنا شروع کر دے، کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ اس لیے کہ آج دنیا کے اندر واضح ہو چکا ہے کہ جس فیلڈ میں آپ رکھتے ہیں، کچھ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، کچھ خبر رکھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ اس فیلڈ سے اگر آپ کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے تو اس کے بارے میں کسی کوئی بات کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ یا اگر لاؤڈ اسپیکر فیل ہو جائے، میں تو نہیں جانتا لاؤڈ اسپیکر ٹھیک کیسے ہوتا ہے، میں بلاؤں گا اس کو جو لاؤڈ اسپیکر کو صحیح کرنا جانتا ہو۔ قرآن نے بھی یہ بتا دیا، حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم نہیں ہے تو ان کے پاس جاؤ جن کے پاس علم ہے۔ جو کسی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تشیع کو آج کی بات نہیں ہے، اس کے اصول بڑے واضح ہیں، صدیوں سے آ رہا ہے۔ ایسا مکتب ہے جس کی جو سب سے بہترین تعبیر ہے اسلام کی، اور آج دنیا میں متوجہ ہو رہی ہے تشیع کی طرف۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس تشیع کی تشریح کے لیے، تفسیر کو آگے بڑھانے کے لیے، تشیع کی پیش رفت کے لیے، تشیع کی شہید شناخت لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے شہید رضوی کو اپنا نمونہ بنانا چاہیے، اپنے راستے کا میر کارواں اس کو سمجھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور وہ راستہ جو انہوں نے اختیار کیا، وہ روشن راستہ جو انہوں نے، صحیح عقیدت یہی ہے شہید رضوی کے ساتھ اگر محبت رکھتے ہیں، ظاہر ہے ایک فرد کے ساتھ محبت مختلف حوالوں سے ہو سکتی ہے، لیکن شہید رضوی کے ساتھ ہماری محبت اس مشن کے لحاظ سے ہونی چاہیے جس کو لے کر چلے اور جس کے راستے میں انہوں نے قربانی دی۔ اس لیے ہمیں تشیع کے حقائق کو اجاگر کرنا، تشیع کے روشن چہرے کو واضح کرنا، تشیع کی پیش رفت کے لیے کام کرنا، اور جو تشیع سے وابستہ لوگ ہیں ان کے مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے کام کرنا، یہ تشیع میں سمجھتا ہوں مختصر وہ راستے کا تعارف ہے جو
شہید رضوی نے اختیار کیا تھا اور جس راستے میں انہوں نے اپنی قیمتی جان دے دی. آج ہم ان سے محبت کا اظہار یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس راستے کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ تشیع شہید رضوی اس نہضت کا، اس جدوجہد کا، اس تحریک کا حصہ تھے جو پاکستان میں اس وقت موجود ہے تشیع کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنانے کے حوالے سے، تشیع کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے، تشیع کے روشن چہرے کو واضح کرنے کے حوالے سے، تشیع کی عزت، عظمت اور آبرو کے تحفظ کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں کتنی کوششیں ہوئی اس ملک کے اندر تشیع کو نیچا دکھانے کی، کتنی کوشش ہوئی تشیع کی عظمت اور مقام کو گرانے کی. ہم نے سب نے مل کر شہید رضوی کی قوت اور طاقت سے بھی استفادہ کرتے ہوئے ہم نے سب کے مل کر تشیع کے روشن چہرے کو واضح کرنے میں اس ملک کے اندر ایک کردار ادا کیا ہے. تشیع کو ایک مقام دلانے میں ایک کردار ہم نے ادا کیا. آج آپ دیکھ لیں تشیع کے خلاف جو سازشیں تھیں، مجھے وقت نہیں میں تفصیل بتاؤں کیا وہ شریعت بل تھے، ناموس صحابہ بل تھے، یا آزاداری کے خلاف جو سازشیں تھیں، یا تشیع کو بازاری لوگوں کے ساتھ بٹھانے کی جو سازش تھی، ہم نے اس کو رد کر دیا. آج ہم امت کے اندر امت واحدہ کے تصور کو اجاگر کرنے کے لیے ہم تمام امت مسلمہ کے نمائندوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں اور تشیع کو گالیاں بکنے والے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. آج آپ دیکھ لیے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے تکفیری گروہ کے سرگنے کو نااہل قرار دیتے ہوئے یہ واضح کر دیا کہ شیعوں کو گالیاں بکنے والے صادق اور امین نہیں ہوتے. یہ معمولی بات نہیں ہے. جہاں پاکستان کی عدالت کہہ دے کہ جنہوں نے گالیاں بکی اور تکفیر کی تشیع کے وہ صادق و امین نہیں ہوتے ہیں. اور اس حوالے سے ہمیں شہید رضوی کا جو مشن ہے، اس کا جو راستہ ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو فکر ہے، اس کو اور زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں تمام کو مل کر گروہ بندیوں سے ہٹ کر شہید رضوی کے مشن کو ایک ایسا مشن جو تشیع کے لیے سزاوار ہے، بہتر راستہ ہے، بہتر ایک سوچ ہے، بہتر ایک فکر ہے جو تشیع کو آگے لے جا سکتا ہے اور تشیع کو سرخرو اور سرفراز کر سکتا ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ مل کر کردار ادا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی صفوں کے اندر زیادہ سے زیادہ بحثوں میں نہ الجھیں، چھوٹی چھوٹی بحثوں میں گروہ بندیوں کا حصہ نہ بنیں. بحثوں میں الجھنا، بیجا قسم کی گفتگو کرنا، الزام تراشی، بےہودگی، بد کلامی، بد زبانی ممنوع ہے اور حرام ہے. ایک دوسرے کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے بہتان تراشی یا الزام تراشی کے زمرے میں آتی ہو. ایسی بات نہ کریں جس سے تفرقے بڑھیں اور دوریاں بڑھیں، نزدیکیاں پیدا کرو. قرآن کریم نے تو واضح کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایسا کام نہ کرو جس سے ٹکڑیوں میں بٹ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ. ٹکڑیوں میں بٹنا، ایسی بات کرنا جس سے لوگ گروہ بندیوں کے شکار ہو جائیں، وہ درست نہیں. اب شہید کے مشن یہی ہے، شہید کا راستہ شہید یہی ہے. شہید کو خراج تحسین پیش کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اور زیادہ جڑ جائیں، اور زیادہ اپنے اندر محبت اور قوت پیدا کریں، اور زیادہ شہید کے راستے کے ساتھ، اس کی فکر و عمل کے ساتھ اپنے آپ کو اور زیادہ منسلک کریں اور اس طریقے سے تشیع کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے کام کریں. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے خاص کر کے تو بلتستان کے حوالے سے اس کے بڑے مسائل ہیں. ہمارا تو مشن یہی ہے. ہم نے شہید محترم وزارت نقوی جو ہمارے سیکرٹری جنرل رہے اور بڑی شخصیت ہے تحریک کی، ان کا جب چیلنج ہوا وہاں بھی ہم نے قرارداد پاس کی کہ گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بنانا چاہیے. یہ ہمارا مشن ہے اور یہ ہم اس پر قائم ہے اور جب تک اس مقصد تک ہم نہیں پہنچتے ہماری جدوجہد جاری رہے گی. یہاں بھی قرارداد پاس ہونی چاہیے. اور پھر ہم نے پہلے قرارداد دی، سب سے پہلے میں نے متوجہ کیا کہ گلگت بلتستان کے لیے سی پیک میں سے کوئی حصہ نہیں رکھا گیا. اب باتیں کر رہے ہیں، میں بھی اس کو مطمئن نہیں ہوں. 2 اقتصادی زون
اکنامک زون ہونے چاہیے گلگت ڈویژن کے لیے، ایک بلتستان ڈویژن کے لیے۔ سب سے پہلے حق ہے ان کا گلگت بلتستان والوں کا عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا، عوام کے حقوق کی جد و جہد کرنا، یہ شہید رضوی کا مشن ہے۔ اس کو یاد رکھیے اور اس جد و جہد میں شریک ہونے کے لیے آمادہ رہیے۔ قرآن آماد ہے ہمارا، ہم نے کبھی ہم ضرورت محسوس نہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، کمزور نہیں ہے، یا اس ملک کے اندر کسی ایسے پرابلم کا شکار نہیں ہے کہ ہمیں کوئی محاذ آرائی کی یا لڑائی جھگڑے کی ضرورت ہو۔ ہمارے پاس عوامی قوت موجود ہے، اور اس عوامی قوت کے ذریعہ اپنے حقوق ہم عوامی قوت کے ذریعہ حاصل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ اور شہید کا مشن بھی یہی تھا، اس لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھیے، بیدار رہیے۔ جو حقوق ہیں عوامی، اور خاص کر ان دنوں میں جو سی پیک بن رہا ہے، میں نے کئی مرتبہ اس پر پریس میں بھی کہا ہے، ہمارے اجتماع میں بھی قرارداد پاس ہوئی، سی پیک سے حصہ ملنا عوام، وہاں کے عوام کی فلاح کے لیے ضروری ہے۔ وما اخذ اللہ ولا العلماء اللہ یقارب ولا قصت ظالم ولا سبب مظلوم۔ مولا امیر فرماتے ہیں کہ نماز روزے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، نماز روزے کی تبلیغ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن علماء سے خدا نے عہد لیا ہے کہ وہ ظالم کے پیٹ بھرنے پہ اور مظلوم کے بھوکا رہنے پہ خاموش نہ بیٹھیں۔ لہذا جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہوگی، جہاں عوام کے حقوق غصب ہوں گے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کو تیز سے تیز تر کریں۔ شہید رضوی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے، ہم اپنے اندر اور زیادہ محبتوں میں، اپنے اندر اور زیادہ الفتوں میں اضافہ کریں، اپنے حقوق کے لیے جڑ جائیں، اپنی طاقتوں اور توانائیوں کو مجتمع کریں۔ ایک آدمی ادھر بات کر رہا ہے، دوسرا ادھر بات کر رہا ہے، اس سے نتیجہ نہیں ہوتا۔ وہ موقف، ایک آزاد طاقت اور توانائیوں کو مجتمع کرنے سے ہی ہم حقوق بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور شہید رضوی کو ہم خراج عقیدت بھی پیش کر سکتے ہیں۔